بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وصلى الله على خاتم الأنبياء الداعي إلى سبيل ربه بالحكمة. أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأجسام رجس من الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات ويدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے اولاً صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی کہا جائے سنا جائے ہم سب کو اس پر عامل بنا دے. آج میری مجلس کا اور آج اس مجلس کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے شراب، اور شراب کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں جو نشہ کرنے والی ہیں ان کی قباحت، ان کی برائی، ان کے نقصانات دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کیا ہے. یہ ایک ایسا اہم ترین موضوع ہے کہ آج کی نئی نسل، ہماری نئے نوجوان کثرت سے اس میں ملوث نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار نعمتیں اور بے شمار احسانات فرمائے، انہی میں سے ایک عقل، دانائی، فہم اور فراست بھی ہے. اسی عقل کی وجہ سے ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی قدرت قرآن کریم میں غور و فکر سے کام لے کر اپنے حقیقی مالک، اپنے خالق، اپنے رب کو پہچانتا ہے. ایک بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، وہ نوجوان ہے، بالغ ہے، لیکن عقل کی نعمت اس کے پاس نہیں. تو ہم سب جانتے ہیں کہ شریعت کے اعتبار سے وہ نماز کا مکلف نہیں، وہ روزے کا پابند نہیں. مال و دولت ہونے کے باوجود اس کے مال میں نہ زکوٰۃ عائد ہوگی، نہ قربانی ہوگی، نہ حج کی فرضیت اس کے ذمہ آئے گی. دنیا ہے، دنیا کی بے شمار نعمتیں اس کے پاس موجود ہے، خوب مال و دولت ہے، لیکن عقل کی نعمت نہیں ہے، تو وہ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے کما حقہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. تو معلوم ہوا کہ واقعی یہ عقل اللہ تعالیٰ کی وہ خاص عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ خاص انعام ہے جو بے شمار نعمتوں، جس پر بے شمار نعمتوں کا دار و مدار ہے. اسلام میں عقل کی ایک بڑی اہمیت ہے کہ عقل کی حفاظت کرنا، غور و فکر کے مقام کو برقرار رکھنا، یہ اسلام کے بنیادی احکامات میں سے ایک اہم رکن ہے. اس لیے شریعت اسلام نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے جس سے انسان کی عقل متاثر ہوتی ہو، انسان کے ہوش حواس باقی نہ رہے. شریعت نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دے دیا، اور یہی وجہ ہے کہ جتنی نشے والی چیزیں ہیں وہ حرام ہونے کی وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ وہ براہ راست انسان کی عقل کو متاثر کرتی ہے. جب نشہ کرنے کے بعد انسان پاگلوں کی طرح غافل اور بے خبر ہو جاتا ہے، اور ہر برائی، ہر برے کام ایسے کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جو ایک انسان کے بھی شائع نشان نہیں ہوا کرتے. جب عقل کا توازن باقی، انسان برائی کو برا سمجھتا ہے، گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنے اطراف کے ماحول کو جانتا ہے، اپنے ارد گرد لوگوں کو جانتا ہے، اور برا کو برا سمجھتا ہے. لیکن عقل کا توازن بگڑ گیا،
اس کے عقل کے توازن بگڑ گیا، عقل خراب ہو گئی، اب برائی کو برائی نہیں سمجھتا، وہ گناہ کو گناہی نہیں سمجھتا، وہ اپنے ارد گرد لوگوں کو پہچانتا بھی نہیں کہ میرے سامنے میری بیوی کھڑی ہے یا میری ماں کھڑی ہے، پھر وہ ہر گناہ کرنے پر تیار ہو جاتے۔ اسی کو حدیث میں فرمایا کہ کل رأس فاحشہ، کہ یہ شراب جو ہے یا شراب جیسی جتنی نشے والی چیزیں ہیں وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام بے حیائیوں کی جڑ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کثرت سے ہمارے نوجوان اس میں ملوث نظر آتے ہیں۔ اس کو قرآن کریم سے سمجھے، احادیث سے سمجھے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے عرب میں یہ شراب نوشی بالکل عام تھی، صدیوں سے ان کی نسلاً بعد نسلاً ان کی زندگیوں میں یہ بات آتی چلی گئی، ہر مجلس میں شراب نوشی کا ہونا لازم تھا، ان کی مجلسوں کا جز بنا ہوا تھا، یہاں تک کہ وہ شراب کی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی کو کسی کی دشمن سے انتقام لینا ہے، کسی دشمن سے بدلہ لینا ہے تو اس طرح کی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ جب تک میں شراب کو جب تک ہاتھ نہیں لگاؤں گا، جب تک میں فلاں دشمن سے بدلہ نہ لے لوں، فلاں انتقام نہ لے لوں۔ لیکن اس طرح سے شراب ان میں رسی بسی ہوئی تھی، تو شریعت کا حکیمانہ انداز دیکھیے، ایک ہی وقت میں آیت کریمہ نازل نہیں فرما دی کہ شراب حرام ہے، ان کی زندگیوں میں پڑی ہوئی تھی، آہستہ آہستہ شریعت کا حکم نافذ ہوا۔ آیت کریمہ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، کہ انگور اور کھجور کے پھلوں میں سے ہے کہ تم اس سے شراب بناتے ہو اور عمدہ رزق حاصل کرتے ہو۔ مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم میں آیت میں فرما رہے ہیں کہ انگور اور کھجور یہ اللہ تعالیٰ کے پھلوں میں سے ہے، لیکن تم ان سے رزق بھی حاصل کرتے ہو، شراب بھی بناتے ہو۔ یہاں اللہ نے شراب کو رزق کے مقابلے میں استعمال فرمایا۔ اس میں ایک باریک اور لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ شراب یہ کوئی عمدہ غذا نہیں ہے، کوئی اچھی غذا نہیں ہے، لیکن یہاں اس بات پر خاموش ہو گئے۔ مکی آیت ہے، مکی صورت ہے۔ جب مدنی دور آیا تو کچھ صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے مجلس میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ شراب اور جوئے کا کیا مسئلہ ہے؟ قرآن کریم میں آیت کریمہ نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، وہ آپ لوگوں سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اے نبی آپ فرما دیجئے اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ نفع ہے، اور اس کا گناہ، اس کے نقصانات اس کے نفع سے کہیں زیادہ ہے۔ شراب میں نفع بھی ہے لیکن بہت کم نفع ہے، طبیعت کے نفع اعتبار سے بہت کم ہے، لیکن جسمانی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے، دنیا آخرت کے اعتبار سے اس کے نقصانات کہیں زیادہ اس کے نفع سے بڑے ہوئے ہیں۔ یہاں بھی اس آیت کریمہ میں صاف طور پر شراب کی حرمت کا اعلان نہیں فرمایا۔ بہت سے حضرات اس آیت کریمہ کو سن کر باز رہ گئے کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ کرام کی دعوت کی، اور علی کرم اللہ وجہہ بھی دعوت میں دے۔ جب دعوت ہوئی، شراب کا دور ہوا، مغرب کی نماز کا وقت ہوا، علی کرم اللہ وجہہ نماز کے لیے، امامت کے لیے آگے بڑھے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ کی صورت پڑھی، نماز میں ایک ایسی غلطی واقع ہو گئی کہ اس کا معنی بالکل بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت کریمہ نازل فرما دی، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ بہت سے لوگ اور دور ہٹ گئے کہ اتنی خراب چیز ہے کہ نماز اگر اس کو انسان نشہ کر لیتا ہے تو وہ نماز کے قریب نہیں جا سکتا، اللہ کے گھر میں حاضر نہیں ہو سکتا، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ کی بندگی نہیں کر سکتا، اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، یہ تو بڑی خراب چیز ہے۔ بہت بڑا مجمع اس سے دور ہٹ گیا۔ لیکن کچھ اور لوگ وہ بھی تھے کہ وہ دین میں شراب نہیں پیتے، اپنی مجلس کو بدل دیا، اور رات میں شراب کباب کی مجلس سے لگتی کیونکہ صحیح طور پر حکم نازل نہیں ہوا۔ پھر ایک مرتبہ صحابہ کرام کی دعوت کی مجلس لگی ہوئی تھی، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعوت میں موجود تھے۔
انصاری صحابہ بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں۔ وہی دعوت کے بعد شراب کباب کا دور ہوا۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند اشعار پڑھے کہ وہ بڑے بڑے قصیدے پڑھے جاتے تھے، عربی اشعار پڑھے جاتے تھے ان کی مجلسوں میں۔ تو ایک قصیدہ پڑھا جس میں انصار کے متعلق کچھ برائی تھی اور اپنے قبیلے کے متعلق کچھ تعریفات کلمات تھے۔ ایک انصاری نوجوان غصے میں آیا، جذبے میں آیا، اور اونٹ کے جبڑے کی ہڈی لے کر سعد بن ابی وقاص کے منہ پر مارتے، ان کی ناک بڑی سخت زخمی ہو گئی۔ یہ پورا واقعہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اس کا واضح و صاف حکم نازل فرما دے۔ تو قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، ان الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ شراب ہے، جوا ہے اور بت پرستی ہے اور تیروں کے ذریعے اپنی قسمت آزمائی ہے، یہ تمام کام رجس ہے، گندگی ہے، ناپاک ہے، شیطانی کام ہے، شیطانی عمل ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا رجس سے فرمایا، حرام نہیں فرمایا، رجس سے فرمایا۔ رجس کے معنی آتے ہیں ناپاکی کی، گندگی کے آتے ہیں۔ یہ شراب والا عمل ایک ایسا عمل ہے جو بندہ شراب کا عادی ہوتا ہے، نشہ کرنے کا عادی بنتا ہے، اس کا دل بھی گندا ہوتا ہے، روح بھی گندی ہوتی ہے، دماغ بھی گندا ہوتا ہے، اس کا باطن بھی گندا ہوتا ہے، اس کا ظاہر بھی گندا ہوتا ہے، اس کا ظاہر بھی گندا، اس کا باطن بھی گندا، رجسم ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح آگے فرمایا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، فَاجْتَنِبُوهُ، تم اس سے پرہیز کرو، اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ شیطان شراب کے ذریعے، جوا کے ذریعے تمہارے درمیان لڑائی جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہیں آپس میں لڑانا چاہتا ہے، ایک دوسرے کا دشمن بنانا چاہتا ہے، تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کرنا چاہتا ہے، تمہیں اللہ کی عبادت سے دور کرنا چاہتا ہے، تمہیں رکوع سجود سے دور کرنا چاہتا ہے، تمہیں نماز جیسی اہم عبادت سے دور کرنا چاہتا ہے۔ تم اس کے کام میں، اس کے عمل میں، اس کے حکم کے مطابق زندگی نہ گزارو، فاجتنبوا، اس عمل سے اپنے آپ کو باز رکھو۔ کتابوں میں آتا ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ کرام کا عمل پتہ چلتا ہے، جس کو قرآن کریم کہتا ہے سمعنا و اطعنا۔ صحابہ کرام ادھر قرآن کریم کی آیت کریمہ سنتے تھے اور دوسری طرف ان کے اعمال قرآن کے موافق بنتے چلے جاتے تھے۔ آج ہم بھی قرآن کریم کی آیتوں کو سنتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سنتے ہیں، احادیث ہم بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارے عمل قرآن کے موافق نہیں ہوتے۔ جو مرضی میں آیا اس کو عمل کر لیا، جو خواہش کے موافق آیا اس پر عمل کر لیا، جو ہمارے نفس کے خلاف ہوا، جو ہماری طبیعت کے خلاف ہوا، بڑی آسانی سے اس کو چھوڑ کر آگے چلے جاتے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مجلس بھی لگی ہوئی تھی، بہت سے لوگوں کے ہاتھ میں شراب کے جام بھی تھے اور ان کے ہونٹوں کے قریب تھے۔ جیسے یہ اعلان سنا، اس آیت کریمہ کو سنا، وہ جام ان کے ہونٹوں سے دور ہو گئے، وہ شراب ان کے لبوں سے دور ہوتی چلی گئی۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یہ تو قرآن کریم کی آیت کریمہ سے ہمیں شراب کی حرمت کا پتہ چلا۔ احادیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ کرنے والی چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ ومن شربھا فی الدنیا، جو شخص بھی دنیا میں شراب پیتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، طرح طرح کے نشے کا عادی بنتا ہے اور وہ مر گیا، اس نے سچی پکی توبہ نہیں کی، آخرت میں جنت میں شراب کی نعمت سے محروم رہے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں شراب کا تذکرہ فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین۔ دنیا میں انسان جب شراب پیتا ہے اس کے ہوش باقی نہیں رہتے، اس کے عقل کے توازن باقی نہیں رہتا، وہ کیچڑ میں پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں کسی سوئنگ پول میں بیٹھا ہوا ہوں، اس کے عقل کا توازن بگڑتا ہے۔ اللہ فرما رہے دنیا میں کیسی نہریں ہوگی
فیہا انہار من ماء غیر آسین، صاف شفاف پانی کی نہر جاری ہے جو کبھی بدبودار نہیں ہوگا، وہ پانی کبھی خراب نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دودھ کی نہر جا رہی ہے جس کا مزہ کبھی بگڑے گا نہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، دنیا کی شراب پیتے ہیں، دنیا کا نشہ کرتے ہیں، دماغ خراب ہوتا ہے۔ جنت میں ایسی شراب کی نہریں جاری ہوگی، انسان اس کو پیے گا، اس کا ذہن، دل و دماغ اور روشن ہوتا چلا جائے گا، پینے والے کو اور لطف محسوس ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دنیا میں نشہ کرنے والے آخرت میں شراب سے محروم رہیں گے۔ اور ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا جو شخص شراب کا عادی ہے، نشے کا عادی ہے، اور وہ توبہ کرے بغیر مر گیا تو وہ بت پرست کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کریں گے۔ بت پرست لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کی ملاقات ہوگی۔ اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ اس کو شامل فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات فرمائے گا۔ تو آج یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں کثرت سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کچھ لوگ آئیں گے جو شراب پئیں گے، شراب نوشی کریں گے، لیکن وہ اس کے نام کو بدل دیں گے۔ ہمارے یہاں بھی شراب کا نام نہیں چلتا، وائن، فائن، پتہ نہیں طرح طرح کے ایم ڈی الگ الگ ناموں کو رواج دیا گیا ہے۔ وہ شراب نہیں کہتے ہیں، الگ الگ اس کے ناموں کو رائج کر دیا گیا ہے، اور کثرت سے ہماری نئی نسل اس میں ملوث ہے۔ اور بہت بڑا طبقہ تو وہ ہے جس کو برائی نہیں سمجھتا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز رائج ہوتی چلی جا رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کیسے آ رہی؟ یہ رات میں دیر تک مجلس لگانا، ایک دو بجے تک جاگنا۔ یہ نوجوان جو ہماری مجلس لگاتے ہیں، باہر سے کچھ لوگ آ رہے ہیں جو ہمارے ان نوجوانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ کبھی مفت میں پہلے کچھ چاکلیٹاں دے رہے ہیں، کچھ چیزیں دے رہے ہیں، ان کو مفت میں اس کا مزہ چکھا رہے ہیں۔ جب ان کی زبان پر وہ ڈرگس کا نشہ چڑھ گیا، یہ ہمارے علاقوں کی بات کر رہا ہوں، کسی کو گجرات کے باہر کا علاقہ نہیں، کوئی بہار بنگال کے واقعات نہیں، یہ سنگرام پورے کے واقعات کی میں باتیں کر رہا ہوں۔ ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلے میں، ہماری گلیوں میں باہر سے ایسے لوگ آ رہے ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو، بھولے بھالے مسلمانوں کو، نوجوانوں کو کبھی چاکلیٹ دے رہے ہیں، کبھی کوئی اور شکل میں دے رہے ہیں، ان کو وہ ڈرگس اور نشے کا عادی بنا رہے ہیں۔ جب ان کی زبان پر وہ مزہ چھک گیا تو ہمارے علاقے کے نوجوان ڈرگس اور طرح طرح کے نشے میں ملوث نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے نقصانات کتنے ہیں کہ انسان کا جسم برباد ہو جاتا ہے، انسان کو کینسر کی بیماری ہوتی ہے۔ بہت سے ہمارے علاقے میں ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے باپ کو جنازے میں دیکھا، اپنے ماں باپ نے اپنے جوان لڑکے کو قبروں میں دفن کر دیا۔ اسی نشے کی بنا پر ان کو کینسر کی بیماری ہو گئی، اور وہ کینسر نے ان کو قبر کی دفن میں ڈال کر ڈھکیل دیا۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو بیماری اس کے ساتھ ہوئی، ہمارے علاقے میں ہوئی۔ اگر ہمارے نوجوان بھی، ہمارے بچے بھی نشہ کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے سگریٹ ہے، جتنے بھی نشے ہیں، اسی سگریٹ کے باکس پر تو ایسا فوٹو بنا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو اگر آدمی غور سے دیکھ لیا جائے، اس کے پیٹ کے اندر کا کھانا بھی باہر آ جائے، پھر بھی اس کو بھی ہمارے نوجوان اس کو بھی بڑی خوشی کر رہے ہیں۔ یہ تو جاہلوں کی، عواموں کی بات کو چھوڑ دو، ہمارے مدرسے کے طلباء بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے مدرسے کے طلباء کے بھی جب ضیافت ہوتی ہیں، جب دعوتیں ہوتی ہیں، جب پارٹی ہوتی ہیں، تو حقہ اور سگریٹ تو ہمارے یہاں بھی عام ہو گیا ہے۔ ہمارے مدرسے کے طلباء بھی حقہ کو خراب نہیں سمجھتے، سگریٹ نوشی کو خراب نہیں سمجھتے۔ ہمارے طلباء کے مجلس میں بھی اس چیزوں کا عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو برائی نہیں سمجھتے۔ تو یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی صحت کو بیماری میں تبدیل کر دیتی ہے، اس کی جوانی کو بڑھاپے سے تبدیل کر دیتی ہے، زندگی کو موت سے تبدیل کر دیتی ہے۔ ہر ماں باپ بڑا مطمئن ہے کہ میری اولادیں بڑی سمجھدار ہے، بڑی دیندار ہے، لیکن ہم اپنی اولاد کی فکر نہیں کرتے۔ سیٹرڈے نائٹ آ گئی، آئندہ کل اتوار ہے، سنڈے ہے، چھٹی کا دن ہے، ہماری اولادیں پوری رات باہر گزار رہی ہے، صبح کے وقت 4 بجے 5 بجے گھر میں آ رہی ہے، اور ماں باپ بڑے مطمئن ہے کہ میرا بیٹا تو بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، مجھے اپنی اولاد پر بڑا ناز ہے، وہ کبھی
کبھی زنا نہیں کرے گا، وہ کبھی شراب نوشی نہیں کرے گا۔ ہمارے علاقے میں ایسے واقعات پائے جا رہے ہیں، ان ماں باپ کو بھی اپنی اولاد پر بڑا ناز تھا، بڑا اعتماد تھا، بڑا بھروسہ تھا، لیکن اپنی اولاد کی فکر نہیں کی تو ان کی اولادیں ان کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں کی دنیا آخرت کی زندگی برباد نہ ہو تو ان پر ہم واچ رکھیں، ان پر نگرانی رکھیں، ان کی پابندی کریں۔ وہ کہاں آتا ہے کہاں جاتا ہے، سب سے پہلے رات کی مجلسوں کو بند کریں، اور ہمیں یہ بھی نگرانی رکھنی کہ ہمارے بیٹا کی دوستی کس کے ساتھ ہے، اس کا فرینڈ سرکل کیسا ہے، اس پر بھی ہمیں نگرانی رکھنے کی ضرورت ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حاب بیتی میں کیوں بات نقل کی ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جن کے فضائل اعمال کی ہم تعلیم کرتے ہیں، پوری دنیا میں ان کے فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، کئی زبانیں میں اس کا ترجمہ بھی ہو گیا، لیکن ہم کبھی یہ بھی تو سوچیں کہ یہ بھی تو اللہ کے بندے تھے، ہماری اولادیں بھی شیخ زکریا بنے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اب قیامت تک کوئی شیخ زکریا نہیں بن سکتا، بن سکتا ہے۔ ہم بھی تو یہ چاہیں کہ ہم جن کے فضائل اعمال پڑھ رہے ہیں، ہم مسجدوں میں تعلیم ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں تعلیم ہو رہی ہے، ہم یہ بھی تو فکر کریں کہ میری اولاد شیخ زکریا بنے۔ اس کے لیے ہمیں ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ حضرت شیخ نے خود اپنی آپ بیتی لکھی، 2 جلدوں میں موجود ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اس کا مطالعہ کرے، ہر انسان کو چاہیے کہ حضرت شیخ کی آپ بیتی کا مطالعہ کرے، ان کا بچپن کیسے گزرا، ان کا تعلیم کا دور کیسے گزرا، ان کی خود کی شادی کیسے ہوئی، انہوں نے اپنے گھر والے اپنے بچوں کی شادیاں کیسے کی۔ ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں اور اس بات کی کوشش کریں کہ میں بھی اپنی اولاد کی ایسی تربیت کروں، ایسی رہنمائی کروں کہ میری اولاد بھی شیخ زکریا بنے۔ حضرت شیخ نے ایک واقعہ نقل کیا کہ میں چھوٹا تھا اور میرے والد نے ایک مرتبہ مجھے کہا کہ بھئی تکیہ اندر سے لے کر آ۔ میں نے اپنے والد سے کہا میرا تکیہ لے کر آؤں؟ تو میرے والد نے اتنی پٹائی کری، ابھی اتنا چھوڑا اور ابھی سے میرا کرتا ہے، والد صاحب اتنی پٹائی کری کہ میرا کا لفظ زندگی بھر میری زبان سے نکل گیا۔ اسی طریقے سے والد صاحب جب میں نماز چھوٹا سا تھا، میں نماز پڑھتا تو مجھے یہ بھی دیکھتے کہ کس کے بازو میں کھڑا رہتا، کئی نمازوں میں کسی ایک ہی شخص کے بازو میں کھڑا رہتا تو مجھے تنبیہ کی جاتی کہ وہ تیرا دوست ہے، اس سے دوستی کی ہے تو اس کے بازو میں ہر نماز میں کیوں کھڑا رہتا ہے۔ اتنی نگرانی ایک باپ کی کہ میرا بیٹا نماز بھی کس کے بازو میں پڑھ رہا ہے، تب جائے کہ بچہ شیخ زکریا بنتا ہے۔ ہماری اولادوں کا ہم نے پوری رات باہر نکال دیا، رات میں 1-1 2-2 بجے گھر میں آ رہے ہیں، اور ہم یہ سوچیں کہ میری بچے کے ایمان محفوظ رہے، اس کا تقوی محفوظ رہے، اس کی دنیا آخرت کی زندگی بن جائے گی، وہ بڑھاپے میں میرا مطیع و فرما بردار رہے گا۔ آپ نے دنیا کی چیزیں تو ان کو عطا کی، لیکن دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، آپ نے ان کو نہیں بتایا تو بڑھاپے میں آپ کا سہارا بننے والے نہیں ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں، ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول ان خرابیوں سے دور ہو، شراب نشے سے دور ہو، ڈرگز کے نشے سے دور ہو۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہم خود بھی گھر میں جلدی جانے کی کوشش کریں اور اپنی اولاد کو بھی اپنے گھر میں جلدی بلانے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ شراب کی برائی اپنی اولادوں کے سامنے بیان کی جائے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں ہر ماں باپ اپنی اولاد کو یہ بتائے کہ بیٹا یہاں میں تجھے نظر نہیں آ رہا، اگر تو میرے گھر سے باہر چلا گیا یا میرے ملک سے بھی دور چلا گیا۔ بہت سے ہمارے علاقے کے واقعات میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھے، سنگرام پورے کے نوجوانوں کو شراب نوشی کرتے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جب گجرات کے باہر نکل گئے، گھومنے پھرنے کے علاقوں پر پہنچ گئے، ان کو شراب بڑی نوجوانوں کی جماعت ہمارے علاقوں کی میں نے اپنے آنکھوں سے ان کو شراب نوشی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہم تو اپنے گھر سے بہت دور نکل گئے، ہمارے ماں باپ تو یہاں مجھے دیکھنے والے نہیں، یہاں تو شراب عام ہے، یہاں شراب کی مجلس لگے گی، کسی کو پتہ چلے گا، وہی ہمارے گھر میں ہماری عزت باقی رہے گی، ہمارے معاملے میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اپنی اولاد کے دلوں میں اس بات کو بٹھایا جائے، یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او
فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ، اے میرے بیٹے یاد رکھنا، تو گھر سے باہر چلا گیا، تو دنیا سے، تو ملک سے باہر چلا گیا، تو نے ہندوستان چھوڑ دیا، انگریز ملک میں چلا گیا، تیرے پاس تیرا اپنا کوئی نہیں ہے، تجھے تیرے ماں باپ نہیں دیکھ رہے، تیرے گھر والے تجھے نہیں دیکھ رہے، تجھے تیرا کوئی اپنا تجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا، فَتَكُنْ فِي الصَّخْرَةِ، پہاڑوں کی غار میں چلا گیا، آسمان کی فضاؤں میں گم ہو گیا، زمین کی تہ میں چلا گیا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہے، یأتی بِهَا اللَّهُ، تیری زندگی میں ایک دن ایسا ضرور آئے گا، اللہ اس چھوٹے سے چھوٹے عمل کو تیرے سامنے لا کر رکھ دے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، واللہ تو باریک سے باریک چیزوں سے بھی باخبر ہے۔ یہ بات اپنی اولاد کے دلوں میں بٹھانا ہوگا۔ تو اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری اولادیں، ہمارا معاشرہ ان چیزوں سے دور ہو جائے، تو اپنے گھر میں اپنی اولاد کو جلدی بلانے کی کوشش کرے، اور ان کے سامنے شراب، جتنی چیزیں شراب نوشی کی چیزیں ہیں، دنیا آخرت کے اس کے نقصانات کیا ہے، یہ ماں باپ اپنی اولاد کے سامنے بیان کرے۔ اگر اس طرح سے عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے سے، ہماری سوسائٹی سے، ہمارے شہر سے، ہمارے اس ملک سے یہ شراب نوشی، ڈرگز کی خرابیاں و قباحت برائی ہمارے معاشرے سے آہستہ آہستہ نکلتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔